حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ پر میں درود پاک زیادہ پڑھتا ہوں، کتنا وقت درود پاک کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، چوتھائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، 3 حصے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، پورا وقت درود شریف ہی پڑھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تمہارے تمام فکر دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بڑی خوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں، اور جو شخص تمہاری امت میں سے آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے، اوپر اللہ تک نہیں پہنچتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی روز وہ وفات دیے گئے، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی روز یوم حشر یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ اس روز یعنی جمعہ کے روز جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ وہ آپ جب قبر شریف میں جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، تو گویا زمین پر حرام ہے، وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی، نبیوں کے جسم ویسے سلامت رہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، نہ میری قبر کو عید اور خوشی کی جگہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو
تو درود تمہارا مجھ تک پہنچتا ہے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح واپس فرماتا ہے میرے جسم میں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان شریف کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ پھر فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں یوں دعا کرتے ہوئے سنا کہ نہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجے، اس کے بعد پھر جو چاہے وہ مانگے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو محمد کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود ابراہیمی سکھا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قربت عطا فرمائے، آمین۔